اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے بلوغت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کی گفتگو بلوغت کے بعد حکم شرعی کیسے معلوم کر سکیں۔ کوئی انسان اگر بالغ ہو جائے تو حکم شرعی یعنی کوئی کام حرام ہے یا حلال ہے یا اس کے اوپر واجب ہیں یا مستحب ہیں یا دیگر مکروہ ہے یا کوئی مباح عمل ہے، کیسے معلوم کر سکیں۔ اس کے لیے علماء نے متفق علیہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے، حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے یا خود مجتہد ہو۔ مجتہد سے مراد یہ ہے کہ دین علوم اتنے حاصل کیے ہوں کہ خود اپنی ریسرچ سے کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کے حرام یا حلال ہونے یا دیگر مستحب یا مکروہ ہونے کے بارے میں خود دلیل قائم کر سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد یہ کبھی نہیں ہے کہ کوئی کتاب، حدیث کی کتاب پکڑ لیں اور وہاں سے حکم لینے کی کوشش کریں۔ وہاں سے شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا، کسی بھی کتاب سے شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اماموں نے بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ جہاں پہ انہوں نے مختلف مسائل بتائے تھے۔ یہ وقت کی نزاکت تھی، وقت کے حساب سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور یہ طریقہ کار احادیث کی کتاب میں ذکر ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً حکم شرعی کے برخلاف چل رہے ہوں گے۔ بذات خود یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ موضوع ہے کہ ایک مجتہد بننے کے لیے 7-8 علوم کے اندر ایک بندے کو پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، جس کو سمجھنے کے بعد، جس کے اوپر سمجھ لے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کوئی اپنا نظریہ بنا سکتا ہے۔ تو الخلاصہ یہ ہے کہ شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے جتنے بھی مصادر اور جتنے بھی ریسورسز بتائے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی اپنا حکم ثابت کر سکے، اسے مجتہد کا نام دیا جاتا ہے یا مفتی کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کریں۔ کوئی انسان اگر نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے تو اس کے اوپر احتیاط کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر احتیاط کسے کہتے ہیں؟ کچھ مجتہدین کسی کام کو حرام قرار دیں، اور یا کچھ مجتہدین کسی کام کو جائز قرار دیں اور کچھ مجتہدین کسی کام کو ناجائز قرار دیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام پر بندہ، تقلید نہیں کرنے والا بندہ، احتیاط کے راہ پر چلے، اور احتیاط کی راہ یہ ہے کہ وہ مجتہدین نے چونکہ اس کو ناجائز قرار دیا ہے تو اس ناجائز کام سے وہ باز رہے۔ یا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ کچھ مجتہدین نے اس کو مستحب قرار دیا ہے اور کچھ مجتہدین نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان واجب کے اوپر عمل کرے اور اس طرح اپنی زندگی گزارے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد نہیں بن سکتا انسان، احتیاط پر عمل بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تقلید کرے۔ اور یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقلید سے مراد یہ کبھی نہیں ہے کہ کوئی انسان آنکھ بند کر کے کسی ایسے انسان کی تقلید کریں جس کے پاس اس فیلڈ کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو، کوئی علم نہیں رکھتا ہو، تو اس طرح اس تقلید کو اندھی تقلید کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تقلید شرعی طور پر جائز نہیں ہے، جو کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی۔ یہاں تقلید سے مراد کسی شخص کی تقلید نہیں ہے، کسی شخص کی ذاتی رائے ماننا نہیں ہے، بلکہ یہاں تقلید سے مراد کسی شخص کی علمی تحقیق اور اس کی علمی تحقیق کے نتیجے میں آنے والا ایک ثمر
جسے فتویٰ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ چونکہ شخص کی تقلید نہیں ہوتی، کسی شخص کی کسی ذات کی بات نہیں مانتے، کچھ سرٹن کنڈیشنز ہے، کچھ شرائط رکھے گئے ہیں، اگر کوئی مجتہد کے اندر وہ شرائط ہوں تو تقلید ہو سکتی ہیں، اگر وہ شرائط نہ ہوں تو تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے ثابت ہو جاتی ہے یہ بات کہ ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو ہم اس کی علم کی کرتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کی تقلید کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام مومنین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس بات سے مطمئن ہیں اور آپ کو بات سمجھ آ گئی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ دیگر مومنین کے ساتھ بھی اس ویڈیو پہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے ثواب دارین کو آپ کے مرحومین کے نام نامی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔